الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرات ذی وقار، آج کے اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے مرزا جہلمی کی وہ دوغلی پالیسی رکھیں گے جو انہوں نے اپنا کر سادہ عوام الناس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ ایک سوال و جواب کی نشست میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے بارے میں بخشش کا نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ بخشش صرف انہی کی ہوگی جن کو بائی نیم اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے۔ اس کے بعد وہ تین طبقات کا ذکر کرتے ہیں: عشرہ مبشرہ، اصحاب شجرہ اور اصحاب بدر کا۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہیں آپ کی ان کے بارے میں اپنی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے۔ بخشش بائی نیم انہی کو ملی ہوئی ہے جو عشرہ مبشرہ ہیں یا اصحاب بدر ہیں یا اصحاب شجرہ ہیں، باقی سب کے بارے میں آپ کی اسیسمنٹ۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک بقول ان کے عشرہ مبشرہ اور دوسرے عام صحابہ کرام۔ مرزا جہلمی صاحب کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے ایک ویڈیو کلپ کے اندر انہی عشرہ مبشرہ کے بارے میں، جن کو اس ویڈیو کلپ میں جس کو آپ نے سنا اور یہاں جنت کی ضمانت وہ مان رہے ہیں، انہی عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ ہیں جن کا انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر کے اندر بھی ذکر کر رکھا ہے، جہاں انہوں نے عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا ہے۔ انہی عشرہ مبشرہ کے اندر اس اپنے ویڈیو کلپ کے اندر وہ کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق کی خلافت کے بعد، یعنی حضرت عمر فاروق کی خلافت ختم ہوگی اور کہنے والے نے کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد ہم حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے، وہاں انہی طلحہ کے بارے میں کہتے ہیں اب یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ عمر فاروق کی خلافت پر ڈاکہ ڈالنے والا فلانا ڈھینا کون ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا پڑے گا، یہ پرکھنا پڑے گا کہ یہ عمر فاروق کی خلافت پر ڈاکہ ڈالنے والا فلانا ڈھینا کون ہے۔ سال سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، ایک بندے نے آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین لوگ تو باتیں کر رہے ہیں جب عمر مر جائے گا ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے۔ اے فلانا ٹینگا لبو کون ہے؟ اے فلانا ٹینگا لبو کون ہے جو عمر کی خلافت پہ ڈاکہ مارنا چاہتا تھا؟ ڈھونڈے۔ اب جن کو یہ خود مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان کر رکھا ہے، ان کے بارے میں اتنے گستاخانہ الفاظ استعمال کرنا، کیا یہ اصحاب محمد کی توہین نہیں ہے؟ انہی مرزا صاحب کو اگر کوئی کہے کہ اے فلانے ڈھینگڑے تو کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا، تو یہ کتنا محسوس کریں گے؟ یہ ان الفاظ کو کیا اپنے شایان شان سمجھتے ہیں؟ اگر یہ نہیں سمجھتے تو یاد رکھنا مرزا جہلمی صاحب آپ بھی سن لیں اور وہ لوگ بھی سن لیں جو اصحاب محمد پہ لان تان کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں۔ ہم ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں مرزا جہلمیوں کو صحابہ کرام کے پاؤں اور پاؤں میں ڈالی ہوئی جوتیوں اور جوتیوں سے اٹھنے والی خاک، لگی ہوئی خاک سے بھی کم تر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ آپ کی اسیسمنٹ ہے، آپ کو اسلام میں، دوسرے لفظوں میں قرآن حدیث میں یہ کہیں نہیں ملے گا کہ آپ کسی کے بارے میں بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری کر سکیں۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں مرزا جہلمی سے کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھ رکھا؟ اور وہی آیت جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں،
اور اصحاب محمد کے 3 طبقات آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ 3 طبقے ہیں صحابہ کرام کے، 2 کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تیسرے کے ساتھ نہیں۔ اور اسی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 سے استدلال کرتے ہوئے آپ یہ ثابت کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، آپ یہاں تک پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آگے آپ نہیں پڑھتے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِإِحْسَانٍ، آپ یہ نہیں پڑھتے۔ اب یہاں انصار کا ذکر ہے، مہاجرین کا ذکر ہے، اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِإِحْسَانٍ، جنہوں نے نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، اس میں یہ بات درج ہے کہ یہ آخری صحابی تک آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آخری صحابی تک یہ اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر رکھا ہے۔ اور یہاں تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں، آپ کے سامنے حقیقت رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام ایمان لائے، ان کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہہ سکتے، اور ان کے فالوور جو 2-4 آیتیں اور 2-4 احادیث پڑھ کر نیٹ پہ بیٹھ کر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر دن رات مناظرے کرتے ہیں، وہ یہی ان کا دیا ہوا نسخہ استعمال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہہ سکتے۔ مرزا صاحب، آپ کی دوغلی پالیسی ہے، آپ نے اپنے فالوور کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ آپ ایک طرف سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں کی یہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، جو یعنی ابو سفیان کے بیٹے، جو آپ کے سب سے بڑھ کر دشمن ہیں اور ان کو آپ سب سے بڑھ کر اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ، آپ فالوور کو تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں آپ ان کو لعنتی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سابقہ جو لیکچر ہیں، آپ کے سابقہ جو ویڈیو کلپ ہیں، ان میں خود دیکھ لیں، سن لیں، آپ کیا کہتے ہیں بعد میں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فالوور کو آپ نے کیا پھکی دے رکھی ہے کہ ان کو آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ مرزا صاحب، یہ آپ کے لیے کیا نسخہ نہیں تھا؟ یہ جو استدلال آپ نے کیا تھا، یہ جو پھکی آپ نے اپنے فالوور کو دی تھی، کاش اس پھکی کی ایک چٹکی آپ خود بھی لے لیتے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور جو آپ کو فالو کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھ کر اصحاب محمد سے محبت کرنے